آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا، سمجھتے تو ہے نا باؤ کو، وباؤ بے غضب من اللہ، اور ان پر مسکنت مسلط کی گئی۔ مسکنت کا معنی احساس قہتری، اپنے آپ کو بھی ذلیل سمجھتے ہیں، دوسروں کی نگاہوں میں بھی۔ کیوں؟ یہ اللہ کی آیتوں کے انکار کرتے رہے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں لیسوا سوا، یہ اہل کتاب سارے برابر ہیں، ان میں اچھے بھی من تبعیضیت۔ بعض اہل کتاب میں ایک امت ہے وہ قائم ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھتی ہے آنا اللیل۔ آنا کے لفظ کو یہی نوٹ کر لینا، آنا کو کہیں آن کی جمع یا انا کی جمع یا آنیہ کی جمع نہ سمجھ، جیسے لکھتے نا انی، تو اسی طرح کا یہ اس کا رسم الخطی ہے، انی لکھ کر اوپر نون پر دو زبر ڈال دینا انن۔ آنا ان کا مفرد ہے انن، اور رسم و خطی ہے نون اور آگے یا، جیسے مہن، اما ان کا مفرد ہے، اما کے معنی انتڑیاں، مہن کے معنی انتڑی، کلمے جو پیٹ میں ہوتے ہیں جن میں روٹی انسان ڈالتے ہیں، تو یہ انن کی جمع ہے۔ رسم الخطی ہے انی کے طور پر اوپر دو زبر ڈال دیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ کیا کہا میں نے؟ انن کی، تو انن کی رسم الخطی کیا ہے؟ انی جیسے لکھتے ہیں اوپر دو زبریں ڈال دیں انن، تو انن کے معنی وقتن ساعتن، آنا کے معنی اوقات اور ساعات۔ یہ رات کے اوقات اور ساعات میں اللہ کی آیتیں پڑھتے گم جاتے۔ اب آیات اللہ سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ تو فرماتے قرآن کریم مراد، اور اس امت قائمتن سے مراد عبداللہ ابن سلام، حضرت اسد، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جو پہلے یہودی تھے اب مسلمان ہوئے، رات کو تہجد میں اللہ کی آیتیں۔ وقیلہ، یہ دوسری تفسیر بھی ہے، آیات اللہ سے پہلی آسمانی کتابوں کی آیتیں پڑھتے، پہلے وہ پڑھتے رہے، اب اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی۔ فرمایا احناف.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnaf.com۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، واولئک من الصالحین، جو بھی وہ کریں گے خیر اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، واللہ علیم بالمتقین۔ ربط، کافروں کو ہمیشہ یہ شبہ رہا، تم کہتے ہو کہ اللہ تعالی ہم سے راضی نہیں، لا یرضی لعبادہ الکفر، لا یرضی، اللہ کفر پر بندے کے لیے راضی نہیں، تو جب کفر پر راضی نہیں تو لا یحب الکافرین، کافروں کے ساتھ بھی تو محبت نہ ہوئی نا۔ کہتے تھے تم کہتے ہو ہم سے رب راضی نہیں، تو راضی نہیں تو یہ ہمیں مال کیوں دیتا ہے، اولاد کیوں دیتا ہے؟
کیونکہ دشمن کبھی دشمن کو نوازا نہیں کرتا. دشمن کیسے ہم پر احسان کرے اگر ہم اللہ کے دشمن؟ یہ ان کا قیاس فاسد تھا. فرماتے ہیں یہ رزق کی لائن جدا ہے. رزق ملنے سے مقبول نہیں ہوتا اور نہ ملنے سے مردود نہیں ہوتا. کہہ دے تو بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ہرگز نہیں کفایت کریں گے ان سے ان کے مال اور نہ اولادیں من اللہ. بعض یہاں نکالتے من باس اللہ، بعض نکالتے من عذاب اللہ، بعض نکالتے من نکال اللہ. باس اللہ ہو، عذاب اللہ ہو، نکال اللہ ہو، عقاب اللہ ہو، مفہوم ہے اللہ کی گرفت اور عذاب سے کچھ بھی نہیں چھڑا سکے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اور ان کا شکر. کافر کہتے تھے کہ دیکھو ہم بھی تو صدقے کرتے ہیں، خیراتیں کرتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کی نگرانی کرتے ہیں، بیوہ عورتوں کا خیال رکھتے ہیں، اسپتال قائم کیے ہوئے ہیں، مسافر خانے ہیں، نہریں ہیں، نلکے ہیں، بڑے بڑے اچھے کام بھی. تو تم اگر ایسے کرو تو تمہیں ثواب ملے اور ہم یہ صدقے خیرات کریں تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے تمہیں کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی شرط نہیں ہے ایمان نہیں. ایمان کے بغیر یہ نیکی کچھ نہیں. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت الريح فی یوم عاصف. کافروں کے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے کہ راکھ ہو، راکھ کا ڈھیر نظر تو آتا ہے، آندھی چلی، طوفان آیا، اڑا دیا. عمل جو ہے وہ راکھ کا ڈھیر ہے. اس میں وزن پیدا ہوتا ہے ایمان، اخلاص اور اتباع سنت. تو راکھ میں یہ جو کوئلے، یہ لکڑی کو جلا کر کے راکھ کرتے ہیں، ہیرا سمجھ آئی چھئی، اس میں وزن تو نہیں ہوتا. کفر شرک کی آندھی ان کو اڑا دے. یہاں ایک اور مثال دی، اس کو سمجھیں. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل سردی کے زمانے میں، اب تو کچھ کم ہوگی، یہ جو اس شمال کی طرف سے ہوا آتی ہے بڑی سرد ہوتی، اور یہ جو سبزیاں لوگ لگاتے ہیں تو ان کو نقصان پہنچانے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یوں کرتے ہیں کہ سبزیوں کے اوپر چھپر باندھتے ہیں. دیکھا ہوگا سبزیوں کے اوپر کہ سورج لگے اور ہوا سے بچی. تو ایسے موقع پر کسی نے زمین میں سبزی فصل بیج دی لیکن چھپر نہیں باندھا، تو وہ سرد یا گرم ہوا اس کو نقصان پہنچے. تم نے یہ جو صدقات کیے ہیں امید تو رکھنی چاہیے، لیکن اس میں چھپر نہیں ہے. ایمان کا چھپر ہو تو پھر یہ کام آئے گا. بات سمجھ آ گئی؟ یہ دیکھیے مثال اس کی جو خرچ کرتے اس دنیا کی زندگی میں، جیسے مثال ہے ہوا کی. فیہا سر، قاموس وغیرہ میں ہے کہ سر من الازداد، حر شدید و برد شدید. سخت سردی کے معنی میں بھی آتا ہے، سخت گرمی کے معنی میں بھی آتا ہے. یہاں اکثر مفسرین نے برد شدید دیا، کیونکہ عموماً چھپر سردی کے زمانے میں باندھے جاتے ہیں تاکہ سرد ہوا سے بچے. وہ ہوا جس میں سخت ٹھنڈک ہے وہ قوم کی کھیتی کو پہنچی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وہ یہ کہ چھپر نہیں باندھا تو سرد ہوا نے ان کی کھیتی کو تباہ کیا. فاہلکت ہو، اہلکت کی ضمیر راجے بسوئے ریش منس ہے یہ عربی میں. وہ ہوا اس کھیتی کو تباہ کر دی. اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا. ولیکن انفسہم یظلمون. رب اوپر ذکر تھا یہود، نصارہ اور کافروں کہ ان ظالموں نے خدا کے پیغمبروں کو شہید بھی کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار بھی کیا،
تو مومنوں تم میں غیرت ہونی چاہیے ان کو اپنے دوست مت، ایسے ظالموں کو جو یکفرون بآیات اللہ و یقتلون النبیین، خدا کے پیغمبروں کو شہید کریں، اللہ کی آیتوں کا انکار کریں، ان سے دوستی کا منع ہے۔ اے ایمان والو نہ بناؤ بتانا۔ بتانا اصل میں کہتے ہیں کوٹ کے اندر جو کپڑا ہوتا ہے جس کو استر کہتے ہیں، استر وہ پیڈ کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اب لازمی معنی اس کے بتانا تن کے معنی رازدان، کسی کافر کو اپنا رازدان نہ بناؤ اپنے علاوہ۔ لا یعلونکم، نہیں وہ کمی کرتے تمہارے بارے میں خبالن فساد کی، کافر تمہارے بارے میں فساد کی کمی نہیں کرتے۔ ودوا ما عنتم، یہ ما کیا ہے؟ تو صاحب کشاف وغیرہ فرماتے ہیں ما مصدریتم، مانا کرتے ہیں ودو عناتکم، وہ پسند کرتے ہیں تمہارے مشقت میں پڑ جانے کو، ما مصدری۔ وقیلا کمالین وغیرہ میں آپ کو یہ تفصیل بھی ملے گی کہ ماں کو موصولہ بھی بنایا گیا، موصولہ بنائے تو پھر عائد الی الموصول محذوف ہوگا، وہ یوں ہوگا ودو ما عنتم فیہ، جس مصیبت میں تم پڑے ہو اس کو وہ پسند کرتے ہیں۔ تاکید سے ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کے منہ سے، اور جو ان کے سینے تمہارے خلاف رکھتے ہیں بغض کو وہ بہت قد بینا لکم الآیات ان کنتم، فرمایا مومنو غیرت تو کرو۔ حرف تنبیہ، انتم مبتدا اولئے خبر، خبردار تم یہ ہو، تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب، الف لام کتاب پر جنس بھی ہے، آگے کل کا لفظ جو ہے یہ اس کا قرینہ ہے، کیوں کل سے اس چیز کی تاکید ہوتی ہے جو ذو اجزاء، تو تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور یہ نہیں مانتے، اور جس وقت وہ تم سے ملتے ہیں کہتے آمنا، تمہیں خوش کرنے کے لیے، جب چلے جاتے ہیں تنہائی میں انامل انملاتن کی جمع، غصے کے مارے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں غصے کی وجہ سے کہ یہ مسلمان ہو گئے، ان کو یہ عزت مل گئی، ان کی تعداد بڑھ گئی، ان کے پاس اسلحہ ہو گیا، وہ اتنے خبیث، تو کہہ دے مرو اپنے غصے کی وجہ سے، ان اللہ علیم بذات۔ پھر اور دیکھو اے مومنو، اگر تمہیں پہنچی ہے راحت، تمہیں کہیں سے فتح ہو، مال غنیمت ملے اور خوشی کی بات ہو، تسوہم، یہ حسنہ ان کو بری لگتی، اور اگر تمہیں پہنچی ہے مصیبت خوش ہوتے، شکست کھا جاؤ، زخمی ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ اور کوئی نقصان پہنچے تو بڑے خوش ہوتے۔ لیکن اے مومنو اگر صبر سے کام لوگے، تقوی سے کام لوگے، ان کی تدبیر، مکر، فریب تمہیں کوئی بھی ضرر نہیں دے سکے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو کرتے ہیں رب احاطہ کیے ہوئے، علماً بھی و قدرتاً و اذ غدوتا، اور جس وقت تو سویرے چلا اپنی اہل سے، تو بوئ المؤمنین، ٹھکانہ دے رہا تھا مومنوں کو مقاعد للقتال، لڑائی کی جگہوں، ٹھہرا رہا تھا مومنوں کو لڑائی کی جگہوں، اور اللہ تعالی سمیع ہے علیم۔ اذ ہمت، جب ارادہ کیا دو گروہوں نے تم میں سے، ان اس کا تفشلا کے بزدلی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کا آقا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر پس چاہیے کہ توکل کرے مومن، اور البتہ تحقیق سے مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے بدر کی، اور تم اذلہ ضعیف اور کمزور تھے، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ اذ تقول، جب کہا تو نے مومنوں سے، الن یکفیکم، کیا نہیں کافی تمہارے لیے یہ کہ امداد کرے تمہاری رب تمہارا 3000 فرشتوں سے منزلین جو اتارے جائیں، بلا کیوں نہیں، اگر صبر کرو گے اور تقوی پر قائم رہو گے، اور آئیں وہ دشمن تمہارے پاس من فورہم ھذا، اپنے اس فوری طور پر یکدم آ جائیں، یمددکم، مدد کرے گا تمہاری رب تمہارا 5000 فرشتوں سے،
مصومین جو نشانیاں لگانے والے ہوں گے، اور نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امداد کو مگر بشرا تمہارے لیے اور تاکہ مطمئن ہوں دل تمہارے اس سے، اور نہیں یہ مدد مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غالب حکمت والا، لیفتا طرفن تاکہ کاٹ دے اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو کافر ان لوگوں میں سے جو کافر ہیں، اور یکبے تو ہم جو ان کو ذلیل کریں، بس تاکہ لوٹے وہ خائبین نامراد ہو۔ لیس لک من الامر شیء، نہیں تیرے لیے اس معاملے میں کچھ بھی ہو، یا تو اللہ تعالیٰ ان پر رجوع فرمائے یا اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے، فإنہم ظالمون، بے شک وہ اس وقت ہیں ظالم، اور اللہ ہی کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض، بخشے گا جس کو چاہے گا اور سزا دے گا جس کو چاہے گا، واللہ غفور الرحیم۔ رب ابھی آپ نے پڑھا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر سے کام لو، تقوی سے کام لوگے تو غلبہ تمہارا۔ آگے دو واقعے بیان کرتے ہیں، ایک بدر کا جس میں مسلمانوں میں صبر اور تقوی اعلیٰ وجہ اکمل تھا، اللہ نے مدد کی۔ دوسرا ہے احد کا جس میں تقوی میں کمی آ گئی، وہ کیا؟ من بعد ما عصیتم، آگے آئے گا آج کہ تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، اس نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا۔ تو صبر اور تقوی سے کام لو گے غلبہ، جیسے بدر میں صبر اور تقوی میں کمی آئے گی، نقصان اٹھاؤ گے جیسے احد میں، تو واقعہ طویل احد کا چلا جائے گا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اے اذکر مفعول ہے یہ، یاد کا جس وقت تو سویرے چلا اپنی آنکھ سے، یہ ہے احد کا واقعہ۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بدر کا غزوہ سن 2 ہجری میں رمضان مبارک کے مہینے میں 17 رمضان کو پیش آیا۔ احد کا مارکا 3 ہجری میں، سن 3 ہجری میں 11 شوال کو ہفتے کے دن پیش آیا، جس میں 70 مسلمان شہید۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک بھی شہید ہوا۔ یہ نچلے جو دانت ہیں نا سامنے 2، ان سے دائیں طرف والا دانت، جیسے کہ امام سمہودی رحمہ اللہ تعالی نے وفاء الوفا فی اخبار دار المصطفیٰ کتاب کا نام ہے، اس میں تصریح کی، وفاء الوفا فی اخبار دار المصطفیٰ میں تصریح کی ہے کہ سامنے کے جو نچلے 2 دانت ہیں ان سے دائیں طرف والا دانت عتبہ ابن ابی وقاص کافر نے پتھر مارا تھا، سعد ابن ابی وقاص کا چھوٹا بھائی جو 8 ہجری میں مسلمان، اور عبداللہ ابن قمیہ کافر نے تلوار آپ کے سر پر ماری تھی، خود کٹا، چہرہ اکثر زخمی، تو یہاں تک ایک احد میں۔ تو اس تقوی میں کمی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سارے واقعات، 70 مسلمان شہید ہوئے، بے شمار زخمی ہوئے۔ اب احد کے لیے جب آپ چلے تو اذ غدوت من اہلک، بخاری میں موجود ہے کہ آپ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تھے، تو اہل کا مصداق نص سے حضرت عائشہ صدیقہ، تو بوا تبوا باب تفیل ہے، ٹھکانہ میں ٹھکانہ دیتا تھا تو مومنوں کو، مقاعد مقد کی جمع ٹھکانے لڑائی کی، یعنی ان کو آپ فرماتے تھے کہ تمہارا یہ مورچہ ہے، تم یہاں کھڑے ہو، تم وہاں کھڑے ہو، جیسے امیر لشکر کا کام ہوتا ہے ان کی ڈیوٹیاں تقسیم کرنا۔ واللہ سمیع علیم۔ احد کے مارکے میں 700 مسلمان تھے،
پہلے تو روانہ ہوئے 1000 منافقین، 300 منافق وہاں سے واپس آئے، 700 مسلمان تھے۔ جس وقت منافق واپس آ رہے تھے تو انصار کے 2 گروہ، بنو سلمہ نام کے کسرے سے اور بنو حارثہ ثعلب والی سا، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، انہوں نے بھی واپس آنے کا ارادہ کیا، لیکن تھے کیونکہ مومن، ایمان کی برکت سے رب نے ان کو وہاں سے روک دیا۔ سوچنے لگے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ہیں، تو ہم کیوں واپس جائیں؟ تو 3000 کافر کے مقابلے میں 700 مسلمان، 3000 کافر، یہ غزوہ احد کا معاملہ ہے۔ تو یہ آیتیں غزوہ احد سے متعلق۔ جس وقت ارادہ کیا 2 گروہوں نے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، تم میں سے یہ کہ وہ بزدل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور آقا تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ تعالیٰ پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ دیکھنا، توکل کا معنی یہ ہے ظاہری اسباب اختیار کر لیا، ظاہری اسباب اختیار کر کے نتیجہ رب پر چھوڑ۔ اگر ظاہری اسباب اختیار نہیں کرے گا تو تعطل ہوگا، توکل نہ ہوگا۔ دلیل اس کی مستدرک حاکم، مسند احمد، الترغیب و ترہیب، موارد الظمآن وغیرہ میں روایت۔ ایک شخص آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ نے فرمایا تو کہاں سے آیا؟ اس نے کہا فلاں جگہ سے۔ اکیلا ہے یا اور بھی ہے؟ اکیلا۔ پیدل آیا یا سوار؟ کہا سوار۔ سواری کہاں چھوڑی؟ کہنے لگا حضرت میں نے اونٹنی بار چھوڑ دی ہے، اللہ پر توکل کر۔ فرما قیدھا و توکل، پہلے اونٹنی کو باندھو پھر توکل، قیدھا و توکل۔ اس کا ترجمہ مولانا روم رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں، بر توکل زانوے اشتر ببند۔ توکل کا یہ معنی کہ پہلے اونٹنی کا پاؤں باندھ۔ ایک شاعر کہتا ہے توکل کے یہ معنی ہیں کہ خنجر تیز کر اپنا،